أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن کریم میں جا بجا نصیحت ولا تتبعوا خطوات الشیطان. قرآن کریم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سورت میں بھی کہا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ دو گروہ ہیں جنات اور الناس. جو الناس مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں ان کو قرآن کریم منافقین کہتا ہے. اور ان منافقین کی میں نے کہا تھا کہ کس طرح یہ وسوسہ ڈال کے ایک اچھے خاصے مسلمان کو اپنا ساتھی بنا لیں گے. تو یہ میں نے 4 وسوسے کے طریقے کل بتائے تھے. آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ 4 گروپ جو منافقین کے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر اس وقت موجود ہیں یہ متعین کر کے ایک مسلمان کو اچھی طرح ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ وہ بچ جائے, تاکہ وہ ان میں شامل نہ ہو, ان کا ساتھی نہ بنے, ان کو سپورٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں یہ جو آیت سورہ مجادلہ کی تلاوت کی اس میں بڑی تفصیل ہے, لیکن اس آیت کا معنی یہ ہے استحوذ علیہم الشیطان, ان پر شیطان پوری طرح قابو پا لیتا ہے. فانساہم ذکر اللہ, پہلا کام کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے. پھر اللہ کی طرف نہیں آتا تھا کہ یاد اور خود سے ہی بات پتہ بھی چل جاتی ہے, تب وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, توبہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہے شیطان کا گروہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرین, یقیناً شیطان کا جو گروہ ہے وہ خسارے میں نقصان اٹھائیں گے. اس لیے مسلمان کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کہ یہ حزب الشیطان کے 4 گروہ مسلمانوں میں موجود ہیں جن کا ذکر بڑی تفصیل سے قرآن اور سنت میں آیا ہے. سورہ توبہ کے آیات پر اس کو بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی, بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں, لیکن اس وقت موقع نہیں, میں صرف اردو میں آپ کو 4 گروپ کا بتاتا ہوں, اس کو اچھی طرح اردو میں یاد کریں. پہلا گروپ جو میدان قتال کے اندر کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑے. ٹھیک ہے, وہ مسلمان ہو, ایک مسلمان کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کرنا. تو حدیث میں آتا ہے مفہوم اس کا ہے کہ وہ انہیں میں سے من قبل یتولہ منکم فہو منہم, جو ان کے ساتھی بنے گا انہیں میں سے. ٹھیک ہے, یہ سورہ مجادلہ میں بھی ذکر ہے اس کا. اور وہ حدیث کا مفہوم یاد کر لیں کہ جو ان کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کرے گا فہو منہم ومن یتولہ منکم فہو منہم, وہ انہیں میں سے. وَإِن صَلَّى وَصَامَ, چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو چاہے وہ روزے رکھتا ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ جانتا ہو کہ کون دشمن ہے حزب الشیطان میں تو یہ مت دیکھو کہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے, کہ یہ دیکھو کہ تیروں کی رخ کس طرف ہے. اگر وہ تیروں کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے تو وہ نہیں سے. تو یہ پہلا گروہ بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے, قرآن و سنت میں اس پر دلائل بھی بہت زیادہ ہے. دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے اندر رہتا ہے, مسلمان اسے عزت دیتے ہیں, مقام دیتے ہیں, سوسائٹی میں معاشرے میں اسے مقام اور مرتبہ دیتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن وہ جب بھی بات کرتا ہے اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, اس کو جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے خلاف بات, تو اسلام کے خلاف جب بات کرتا ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ حزب الشیطان. کسی میں مثال دیکھو, ایک ماہر معیشت ہے, اس کی معیشت میں بڑی ریسرچ ہے, بڑی تحقیق ہے, دنیا مانگتی ہے, یونیورسٹیوں کے اندر وہ بڑے بڑے اچھے لیکچر دیتا ہے, لوگ طالب علم اس کے پیچھے اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. لیکن جب وہ بات کرتا ہے میڈیا کے اندر آتا ہے, لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرے گا, ٹھیک ہے, معیشت پہ بڑے اچھے اچھے نکتے بتائے گا, اور اس میں ساتھ یہ کہہ دے گا کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی, سود تو بہت ضروری ہے, اسی پہ تو پوری دنیا کا سسٹم چل رہا ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے. وہ اللہ کے بندے, تو مسلمان ہے, تجھے تحقیق اور ریسرچ کا کیا فائدہ؟ اللہ رسول کہہ رہے ہیں اعلان جنگ, اور تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں واقع ہے جو اس کو نہیں چھوڑے گا فَقْتَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تمہاری تحقیق اور ریسرچ تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو بتاتا کہ بھئی اس سے کیسے بچنا ہے, کیسے اس کو چھوڑنا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جاری رہنا چاہیے. تو اب دیکھیں اس نے فائدہ کس کو پہنچایا؟ حزب الشیطان کو پہنچایا. یہ دوسرا گروپ, یہ دوسرا گروپ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. پہلا تو میدان جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کر لے گا, یہ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اس سود سے معیشت نہیں بچ سکتے, اس سے چلتے ہی کرتے. ایسا ہے نا. یہ دوسرا گروپ. تیسرا گروپ ان سے بھی زیادہ خطرناک, تیسرے گروپ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے. وہ تیسرا گروپ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام جمع ہو جائے، اس کا ایک خلیفہ اور اس وقت لوگوں کو جو اپنی طرف بلائے اور اپنے گرد لوگوں کو جمع کر لے، جتھا بنا لے، گروپ بنا لے، مسلمانوں میں فتنہ پیدا کر دے، کہا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے جو ایسا کرتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو ایک پارٹی بنا لے، ایک گروپ بنا لے اور وہ لوگوں کو جمع کرے کسی ایسی بات پر جو اللہ اور رسول کی طرف نہ بلائے، اس کا مقصد اللہ اور رسول نہیں ہے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا بنیادی فرق یاد رکھیں. حزب اللہ وہ جماعت، اللہ کی جماعت وہ ہوتی ہے جس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اس زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اسی کا ہم سپورٹ کریں گے، اسی کا ہم ساتھ رہیں گے. حزب الشیطان کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر کوئی بھی سسٹم ہو لیکن اللہ کا دین نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت ہو ٹھیک ہے، بادشاہت ہو ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ ہو ٹھیک ہے، صدارتی نظام ہے ٹھیک ہے، قبائلی نظام ہے ٹھیک ہے، اللہ کا دین تو نہیں ہے نا. وہ حزب الشیطان کا دین ہے. تو یہ بنیادی فرق ذہن میں رکھیں. تو تیسرا گروپ وہ ہے جو لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرے، پارٹی بنائے، گروپ بنائے، جتھا بنا لے اور ان کا مقصد اللہ اور رسول نہ ہو. مقصد ان کا یہ ہو کہ اپنے مفادات، اپنے کچھ سلوگن، اپنی باتیں اس کے گرد لوگوں کو جمع کر کے جب وہ کوشش کرتے ہیں اس سے دنیا میں فساد ہی ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، وہ پہلے دونوں گروپ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں پاکستان بنا، یہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے بھی پاکستان بنانے میں حصہ لیا، مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے، لیکن ہندو نے سازش کی. ان کو کہا کہ بنگلہ کے نام پر آپ کے حقوق سلب ہوئے، آپ کا حق تھا، ووٹ آپ کو زیادہ ملے تھا. انہوں نے بجائے اس کے لیے کوئی کوشش کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان توڑ دیا اور پھر ایسی نفرت پھیلائی کہ وہاں پر باقاعدہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی. اس طرح بہیمانہ انداز سے انہوں نے ظلم کیا، شاید کافر بھی ایسا نہیں کرتے، مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ کتنا بڑا فتنہ تھا. فتنہ کی وجہ کیا بنی؟ ان کے پاس ایک پارٹی تھا، ووٹ بینک تھا، ایک گروپ تھا بڑا، ٹھیک ہے، اور یہ نے کہا کہ کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس وجہ سے پاکستان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. تو اب دیکھیں آیت سورہ مجادلہ کا کہ استحوذ علیکم الشیطان، شیطان کا ان پہ اتنا غلبہ ہو جاتا ہے پھر بس اپنے مفادات ہی عزیز ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح کراچی میں دیکھیں مہاجر کے نام پہ کچھ لوگ اٹھے، اپنے حقوق کے لیے اٹھے، ہمارا حق دیا جائے، ہمارا بھی حق ہے، ہم نے بھی پاکستان بنایا، ہمیں بھی ملنا چاہیے. اس سے بڑھتے بڑھتے کیا ہوا؟ پھر ان کے ٹارچر سیل بنے، انہوں نے پھر لوگوں کو اذیتیں دی. پھر وہ گروپ اتنا طاقتور ہو گیا، ایک کال کرتے ہیں پورا کراچی پر. وہ کیا جنت کی طرف بلا رہے تھے؟ وہ اسلام کی طرف بلا رہے تھے، اللہ اور رسول کی بات سمجھا رہے تھے. کہ اللہ رسول کی بات سمجھانا پھر ٹارچر سیل تو نہیں جاتی تھے، پھر گولی بند لاشیں تو نہیں پہنچنی چاہیے تھے اپنے مخالفین کی، لیکن انہوں نے اتنا ظلم کا بازار گرم کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ گروپ بنا. تو گروپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ پہلے دونوں گروپوں سے خطرناک ہے. وہ میدان قتال میں تھوڑے سے جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ کسی کو مجبور تو نہیں کرتا، جو دوسرا گروپ ہے. تیسرا گروپ کیونکہ اس کے پاس لوگ ہوتے ہیں، ووٹ بینک ہوتا ہے، اس کے پاس تعداد ہوتی ہے، یہ زبردستی اپنے کام کر لیتے ہیں. ایسا ہے نا؟ اس سے بھی کہیں زیادہ اسی تیسرا جو گروپ ہے جتھا بندی کر کے بنا کے کچھ لوگوں کو شیطان اس طرح بربلاتا ہے، اسلام کے نام پر اٹھتے ہیں. یہ جو طالبان ہے، تحریک طالبان، انڈیا کے ساتھ مل کر، اگر یہ انڈیا کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف یہاں دہشت گردی کرتے ہیں، بم سے لوگوں کو اڑاتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کس قدر شیطان نے ان پر قابو کیا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہا ان کو یار اپنے مسلمان لوگوں کو اس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنانے، کون سی تمہارا جہاد ہے؟ تو آپ دیکھیں نام کے پیچھے سلوگن بہت پیارا ہے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں. تو یہ آپ دیکھیں، لیکن اصل بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی سادہ سی ہے کہ جو لوگوں کو اپنے گرد جمع کر دے اور پھر اس کا مقصد اللہ اور رسول نہ رہے، پھر وہ چاہے کافروں سے مل کے کرے، جس سے مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے بس ہماری بات پوری ہونی چاہیے. ان تینوں کی مثالیں جو دی ہیں، ان سے بھی زیادہ جو اس ملک کو، اس امت کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا مقصد اسلامی نظام نہیں ہے.
ان کے نعرے بھی بڑے خوبصورت ہیں. سب سے زیادہ خوبصورت یہاں ایک گروپ آیا اور اس نے سیاست کے اندر ایک وقت گزارا اور انہوں نے نعرہ کیا دیا عوام کو, روٹی کپڑا مکان. کتنا خوبصورت نعرہ ہے کہ روٹی کپڑے مکان کا ہم بندوبست کریں گے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری عوام کو دکھایا کہ سب سے زیادہ ستیہ ناش روٹی کپڑا مکان کا ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور گروپ آیا, ان کا مقصد اسلام نہیں تھا. یہ خود ان سے پوچھیں کہ لیڈروں سے پوچھیں, کہتے کہ نہیں اسلامی نظام ابھی نہیں, ابھی وقت نہیں ہے. ان کے پاس بہت بہانے ہیں, کہتے نہیں ابھی ماحول نہیں ہے, ابھی حالات نہیں. ایک اور گروپ آیا, اس نے کہا کہ ہم ایشیا کا ٹائگر بنا دیں گے, سنتیں لگائیں گے. اصل مسئلہ معیشت کا ہے, معیشت ہم بہتر کر لیں گے نا. 30 سال سے زیادہ انہوں نے حکومت کی اس ملک میں, اور آپ دیکھیں اسلامی نظام کی طرف تو کچھ نہیں آگے بڑھے, اس میں رکاوٹ ہی بنے. اور یہ لوگ ان کے کبھی بڑا ووٹ ہے, لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور یہ لوگ اسلامی نظام کی طرف نہ اب آئے نہ آئندہ آئیں گے, نہ انہیں آئندہ توفیق ہوگی. کیوں توفیق نہیں ہوگی؟ کیونکہ اسلام جو کہتا ہے نا کہ اللہ کے دین, جب ان سے پوچھیں تو یہی کہتے ہیں اسلامی نظام. یعنی ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا گروپ آیا, تیسرا گروپ ان سے بھی اچھا سلوگن لے کر آیا, اچھے نعرے لے کر. وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ نہ روٹی کپڑا مکان ہے نہ معیشت ہے, اصل مسئلہ انصاف نہیں ہے. لیکن انصاف مل جائے گا نا ہر ایک, تو سب کو روٹی کپڑا مکان مل جائے گا, ساری چیزوں معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ تیسرا نعرہ لے کے ایک گروپ آیا یہاں پاکستان, اور اس گروپ نے انصاف کے نام پر جو کام کیا, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ان کے دور کے اندر کس طرح جج جو ہے وہ بکے, انصاف کا کتنا ستیہ بلیا میٹ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا عوام کو کہ دیکھو جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر انصاف ڈھونڈتے ہیں نا, ان کو انصاف نہیں ملتا, کبھی نہیں ملے گا. اب میں جو کہہ رہا ہوں, آپ ان تینوں سے پوچھیں, آپ کیا آپ مسلمان ہیں, اسلامی نظام کرتے ہیں؟ ہاں چاہتے ہیں, ہمارا آئین اسلام. آج بہت سارے دعوے کریں گے, لیکن قرآن کریم نے ہر بات, قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے قرآن سن. قرآن کریم کہتا ہے کہ جن کو جو اسلامی نظام کے لیے جو کوشش کرتے ہیں, پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اقامت الصلاۃ. سورہ حج آیت نمبر 41 یہ ذکر ہے, الذین ان مکناہم فی الارض, ہمیں جنہیں زمین میں حکومت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہیں ہم دیتے ہیں ہماری مرضی سے جو آتے ہیں, پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. 4 کام کرتے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ اقامت. آپ دیکھیں ان پارٹیوں میں جن کا میں نے نام لیا ہے, یہ ان پارٹیوں میں اقامت الصلاۃ ہوتی ہے. یہ اپنے آفس میں ہی قائم کرتے ہیں نماز, اپنی پارٹی میں کرتی ہیں, جب جلسہ ہو رہا ہے قائم نہیں کرتی ہے. دیکھیں اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا, مبین واضح بات ہوتی ہے. واضح بات کیا ہے کہ جو بھی اس ملک میں یا اس دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم کرے گا نا, وہ اقامت الصلاۃ کرے. اقامت الصلاۃ کیا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا, تو وہ سارے جلسہ وغیرہ تقریریں چھوڑ گئے کہ باجماعت نماز سب پڑھے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے, وہ جا کے اسٹیج کے پیچھے یا سائڈ پہ مسجد سے پڑھ کے آ جاتے ہیں, جلسہ اسی طرح جاری رہتا ہے. یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے, اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں. اقامت الصلاۃ میں پورا قرآن کریم دیکھ لیں, کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ, جہاں بھی آیا یہ ذکر آیا, یہ نہیں ذکر آیا. اس طرح اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل مرحلوں سے گزرے ہیں, تو آپ نے کسی جنگ میں اجازت دے دی ہوتی. غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں کہہ دیتے کہ بھائی بہت مشکل مرحلہ, اپنی اپنی پڑھ لو. ایسا کہیں نہیں کہا نہیں. وہاں بھی قرآن کریم نے باقاعدہ انہیں طریقہ بتایا کہ جنگ میں اگر ہو تو پھر جماعت کیسے کرائے. قرآن کریم میں آیا تھا, اس کو طریقہ بتایا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ اقامت الصلاۃ سے رخصت نہیں ہے, یہ کسوٹی ہے, پہچان ہے کہ جو اس ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہے وہ پہلے اقامت الصلاۃ. اب آپ دیکھیں اقامت الصلاۃ میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہے, الحمدللہ. اس وقت بھی مسلمان, کوئی مسلمان اختلاف, مثلا تقریر جلسہ ہو رہا ہو, یہ جلسے میں تقریر کرے ان کا تو لیڈر کہ بھائی ہم سب باجماعت ابھی نماز پڑھیں, وضو بنا لیں, آدھے گھنٹے بعد جماعت ہوگی سارے. کوئی اختلاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی, ان کو اپنے آفس میں توفیق نہیں ہوتی. یہ پورے ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں اقامت الصلاۃ کا نظام قائم کرے, یہ نہیں قائم کرے.
تو آپ دیکھیں یہ تیسرا گروپ، اس لیے یہ امت میں تعداد میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بھی ان کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے اقتدار میں آ جائے. سعودی عرب میں دیکھیں وہ بادشاہت کے پیچھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اقامت صلاۃ جو ہونی چاہیے نہیں کرتے. ایک زمانے میں تھا فیصل اور اس کے زمانے میں، لیکن اب وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا. مصر میں دیکھیں، ایجپٹ میں دیکھیں، ان سب کا مقصد اسلامی نظام نہیں ہے. ان کا ایک اپنے اقتدار کو اور اس کو کیسے بچانا ہے. تو یہ اس لیے جو اقامت صلاۃ نہیں کر سکتا وہ اسلامی نظام قائم نہیں کر سکتا. تو تیسرا گروپ امت میں بڑی تعداد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اس گروپ کے ہم ساتھی نہیں رہیں، تو سپورٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو یہ حزب الشیطان کیا کرتا ہے، ان کو ایسا کہتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اس طرح گھیر لیتا ہے، ان کو غالب آ جاتا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی طرف پھر یہ نہیں آتے، اللہ کے ذکر کو بلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں چوتھا گروپ جو حزب الشیطان کا ہے، وہ ان تینوں سے زیادہ خطرناک ہے لیکن تھوڑا ہے. وہ کیا ہے، وہ امت مسلمہ کے اندر جو بھی کسی ملک کے اندر بڑے عہدے پہ رہتا ہے، جرنیل بنا یا ماہر معیشت، وزیر خزانہ رہا، اس کو یا کوئی بہت اچھا صحافی ہے، اس کا بڑا نام ہے، اس کو جو حزب الشیطان کے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اس کو جاب دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں. امریکہ میں اس کے بیوی بچے شفٹ کرتے ہیں، اس کو فلیٹ دے دیتے ہیں اور یہ ان کی جاب کرتے ہیں. ان کے پاس ساری معلومات ہوتی ہیں، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اس ملک کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، یہ پھر ان کو دیتے ہیں. تو یہ کھلم کھلا ان شیطانوں کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان ملکوں کے خلاف صرف اپنی جاب کے ساتھ ہے، اپنے اسٹیٹس کے ساتھ ہے. تو یہ تعداد میں امت کے اندر تھوڑے ہیں مگر ہر ملک میں ایسے مل گئے. ابھی جو ایران کی قیادت شہید ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو ان کے اندر ایسے غدار موجود تھے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. تو آپ دیکھیں یہ امت کے اندر ایسے غدار ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں ان کا، اور بڑے بڑے صحافی آپ دیکھیں باقاعدہ تنخواہیں دیتے ہیں تاکہ ان کی رپورٹنگ کریں، ان کے مطابق لکھیں، ان کے مطابق کریں. تو یہ چار گروپ ہیں حزب الشیطان کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھیں. تو انشاءاللہ پھر آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حزب اللہ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنظیم کا کام کہا، اس کو بنیادی بات ہے کہ آپ حزب اللہ کو سمجھیں، حزب اللہ میں رہیں، حزب الشیطان سے پناہ مانگیں، حزب الشیطان کا کسی بھی لیول پر سپورٹ نہ کریں. پھر انشاءاللہ آپ حزب اللہ میں ہیں. اور پھر جو آپ دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، پھر آپ اس کا مطلب اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ حزب اللہ میں. آپ دعا نہیں کرتے ہیں مجھے حزب اللہ میں رکھیں، غیر المغضوب مجھے حزب الشیطان سے بچا. تو حزب الشیطان کی سمجھ ہی نہیں ہے میجورٹی مسلمانوں کو، بوڑھے ہوئے میں پتہ ہے کہ کون کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں، کتنے گروپ ہیں. تو اندر حقیقت یہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ حکومت اتنی کمزور ہے. حزب الشیطان کی تعداد بہت زیادہ ہے، انہوں نے گھیرا ہوا ہے مسلمانوں کو. اسی وجہ سے غزہ کی مدد نہیں کوئی کرتا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اقامت صلاۃ کی طرف کوئی نہیں آ رہا کہ نماز کا بھی کوئی اہتمام کیا. ہر ایشو یہاں امپورٹنٹ ہے. آپ تھوڑا سا اشارہ تو کاٹ دیں، موٹر سائیکل پہ ڈنڈا نہ لگائیں، آپ کا چلان ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھتا کوئی چلان نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ ان کی ذمہ داری تھی یار، آپ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کی ذمہ داری اللہ اور رسول نے لگائی ہے. سورہ حج آیت نمبر 41 کہ جنہیں ہم اقتدار دیتے ہیں پہلا کام کیا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ. ٹھیک ہے، تو جب یہ نہیں کرتے اس کا تو کھلا کھلا واضح ہے مسلمانوں کے سامنے، سے کون سی کنفیوژن کی بات ہے. تو قرآن اور سنت میں ہر چیز وضاحت سے. لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم متعین کر کے نام لے کر کسی کو کہیں. دو کاموں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو کسی کا نام لے کر نہیں کہنا تو حزب الشیطان میں ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو نہیں ہوں اس میں، یہ منافقت میرے اندر تو نہیں ہے. اس چیز کو پہلے دیکھنا ہے. دوسری بات کسی کا نام لے کر نہیں کہنا تو حزب الشیطان میں ہے، اس کو بتانا ہے. حزب الشیطان کی صفات قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے ہیں، اس کو بیان کرو گے یار یہ حزب الشیطان کی صفات. تم اس کے علاقار مت بنو، تم اس کے ساتھی مت بنو، تم ان میں شامل مت ہو، ان کے نعرے مت لگاؤ. ٹھیک ہے، جب آپ یہ اسے سمجھائیں گے اور اس کو متعین کر کے کیوں نہیں
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ترجمہ تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت حدیث آپ نے فرمایا من کفر مؤمنا فقد کفر, جس نے کسی مومن کو کافر قرار دیا وہ خود کافر ہو جائے گا. یہ اس لیے کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری اب اس معاشرے میں بنتی ہے کہ ان لوگوں کو حزب الشیطان سے نکال کے حزب اللہ میں لے کر آئے. اگر آپ نے متعین کر کے آگے تو حزب الشیطان میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اچھا میں ہوں کر لو جو کرنا ہے, اس کو ضد میں ڈال دیا تو آپ اصلاح نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ تنقید آپ کی کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ نے جو تنقید کرنی صرف قرآن کی آیت سنا دینی ہے, بتا دینا اس کی تفصیل جو قرآن میں سنت میں آئی ہے, بس اتنا بتانا کافی ہے. اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پیار سے محبت سے کسی طرح اس سے جان چھڑائیں اور اس طرح سب سے پہلے اپنی چھوڑیں. پھر اگر آپ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ حزب اللہ میں آپ کو لے گئے. آپ کہیں میں نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو, میں نے انہیں کو سپورٹ کرنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی معاملہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فلما اعتزلهم وما يعبدون, جب انہوں نے چھوڑ دیا ان کو جو شرک کرتے تھے, مشرکین سے بالکل الگ ہو گئے, اپنا جگہ چینج کر دی, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, پھر ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب سے نوازا. اللہ تعالیٰ کہا پھر ہم نے اپنی عطا ان پہ کی. تو جب نبی کے ساتھ معاملہ ہے کہ جب تک کوئی چھوڑے گا نہیں اس وقت اس کی مدد نہیں آئے گی, تو اسی طرح ہماری بھی کبھی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ہم حزب الشیطان کو چھوڑیں گے نہیں اور لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں. اسی طرح پیار محبت سے آپ سمجھائیں, آیات سنا دیں. یہ چاروں دلیل میں انشاءاللہ آپ کو لکھی ہوئی بھی دے دوں گا تاکہ آپ ہر کوئی یہ یاد کرے اور اس کو آگے دوست احباب تک پہنچائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمیں حزب اللہ میں رکھ اور ہمیں اسی پر ہمیں موت دے. یا اللہ ہمیں حزب الشیطان سے بچا لے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حزب الشیطان کی جو اتنی بڑی تعداد ہے اس کو حزب اللہ میں لے آئیں. یا ارحم الراحمین, تو توفیق دینے والا ہے. یا اللہ جو حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. Thank you.